فرض نماز ہو جانے کے بعد لوگ دوسری جماعت بناتے ہیں، کیا ان کے پیچھے نماز پڑھنا صحیح ہے؟ بعض لباس ان کا صحیح نہیں ہوتا تو ہمیں پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ ہمارے یہاں مسجد اور مسجد کے متعلقات میں یہ باہر پیسیج ہے اور آگے کمرے ہیں، گیلری ہے، یہ سب مسجد کے متعلقات ہیں۔ مسجد اور مسجد کے متعلقات میں جماعت ثانیہ کی اجازت نہیں دیتے، مکروہ تحریمی۔ اور مسجد عرفی ایک تو عبادت خانہ ہے، ایک اس سے آگے اس کے متعلقات ہیں، اس سے ہٹ کر کسی اور جگہ پر جماعت کرنی ہو کرو۔ آپ حضرات کے ملکوں میں چونکہ مسجدیں بہت دور دور ہیں، گاڑی کے بغیر کوئی مسجد تک جا نہیں سکتا ہے، پھر موسم بھی سال بھر کے سب یکساں نہیں رہتے ہیں، اس لیے آپ لوگوں کے ملک میں وہ مفتیان کرام نے کچھ مسائل الگ کیے۔ مثلا یہ مسئلہ کہ ایک ہی مسجد میں ایک سے زیادہ عیدین پڑھ سکتے ہیں، ایک سے زیادہ جمعے پڑھ سکتے ہیں، یہ یہاں کے لیے سہولتیں کی ہیں۔ ایک سے زیادہ عیدین پڑھ سکتے ہیں، کیوں؟ ونٹر کا زمانہ ہے، ایک سے زیادہ عیدین نہیں پڑھو گے تو کہاں پڑھو گے؟ باہر تو برف پڑی ہوئی، باہر کھڑے تو رہ نہیں سکتے، جنگل میں رہ نہیں سکتے۔ اور اتنا بڑا ہال لینا کہ سارے مسلمان اس میں آ جائیں، اتنا بڑا ہال کہاں ہوتا ہے؟ اور لوبی تو خرچہ کتنا ہوتا ہے؟ اس لیے علماء نے 2 عیدیں ایک ہی مسجد میں پڑھنے کی ان ملکوں میں اجازت دی ہے، ہمارے یہاں اجازت نہیں دی۔ کیوں؟ ہمارے یہاں ساری مسجد، ساری زمین مسجد ہے، لگاتے جاؤ، صفیں جاتے چلی جائیں، ہمارے یہاں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ بس ایسی صورت میں چونکہ یہاں کے احوال کے اعتبار سے بس اگر جماعت ہو گئی اور بعد میں کچھ لوگ آئے تو مسجد میں نہ پڑھیں، مسجد کے متعلقات میں، مثلا پیسے جمع پڑھ لیں، مسجد میں تو نہ پڑھیں، مسجد سے متعلق، حالانکہ مسجد کے متعلقات میں دوسری جماعت کرنے سے مسجد کی جماعت کی شان گھٹتی ہے۔ اور جماعت ثانیہ جو مکروہ ہے وہ اسی لیے مکروہ ہے کہ پہلی جماعت کی شان گھٹتی ہے۔ مگر ان ملکوں میں یہاں کے خصوصی احوال کے اعتبار سے اگر کچھ لوگ بعد میں آئے ہوں تو انہیں مسجد میں جماعت ثانیہ نہیں کرنی چاہیے، مسجد سے باہر کریں، پیسیج میں کریں اور کمرے میں کریں۔ پھر دوسری بات انہوں نے یہ پوچھی ہے کہ بعض لباس ان کا صحیح نہیں ہوتا تو ہمیں ان کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے؟ میرے بھائیو، یہ مسئلہ تو سب مل کر اجتماعی طور پر غور کرو۔ یہ جو پتلون پہن کر تم نمازیں پڑھتے ہو، یہ تو ننگے نمازیں پڑھتے ہو۔ گو نمازیں ہو جاتی ہیں، نماز تو ہو جاتی ہے، لیکن یہ بھائی کیا ہے، پیچھے سے دیکھو، آگے سارے ننگے معلوم ہوتے ہو اور تمہارے اندر غیرت بھی نہیں ہے۔ ایسے زمانے کے اور ملک کے رواج میں ایسے پھنس گئے ہیں آپ لوگ کہ صرف مرد نہیں، عورتیں بھی یہی لباس پہننے لگی۔ میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ عورتیں بھی اسی طرح کا لباس پہنتی ہے، گھر میں بھائی بھی ہے، باپ بھی ہے، اور بڑے بڑے بالغ بیٹے بھی ہیں، اور عورتیں ایسا لباس پہنتی ہیں جو آدھا ننگا ہے۔ یہ تو میرے بھائیوں سب مل کر کے غور کرو، کم سے کم مسجدوں میں آؤ تو اسلامی لباس پہن کر آؤ، اور جاب پر سے آؤ تو اپنا کرتا اندر سے باہر نکال کر کے نماز پڑھو، کچھ تو خیال کرو بھائی۔ یہ بندہ کہتا ہے کہ ان کا لباس صحیح نہیں ہے، ہم ان کے پیچھے نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں؟ وہ امام کا لباس بھی صحیح نہیں، وہ آدھا ننگا ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں؟ یا دوسری خرابی جو ان ملکوں میں یہ ہے کہ اللہ جانے ان کو پینٹ قاعدے کے مطابق ملتی نہیں ہے بازار میں، یا کیا پریشانی ہے؟ تخنے سے 1 بالش 1.5 بالش لمبی پینٹ ہے اور زمین پر گھسٹ رہی ہے اور جوتے کے ساتھ میلی ہو رہی ہے۔ پتہ نہیں کیا بازار میں آپ کو اپنے جسم کی ساخت کی پینٹ ملتی نہیں، خاص طور پر نوجوانوں کو تو ملتی نہیں۔
تو ایک دوسری پریشانی یہ ہے، اس طرح کا لباس ہے جو ٹخنوں سے نیچے پینٹ ہے اور نماز پڑھا رہا ہے، اب اس کا نمازی مکروہ تحریمی ہو رہی ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، یہ پوچھ رہا ہے۔ جواب یہ ہے کہ دیٹس یور پرابلم۔ جب اذان ہوتی ہے تو لوگ اذان کا جواب دیتے ہیں، تو اس وقت اگر کوئی سلام کرے ہمیں تو سلام والا جواب دے سکتے ہیں، کیونکہ اذان دینے والا جو جملہ کہتا ہے وہ اتنا لمبا کہتا ہے کہ اس کا جواب 100 مرتبہ دے سکتے ہیں، تو اس لیے سارا وقت جواب میں مشغول نہیں ہے۔ بس اگر کوئی سلام کرے تو سلام لینا چاہیے، اس کا جواب دینا چاہیے، کیونکہ سلام کا اگر فٹافٹ سلام ہے، وہ اذان فٹافٹ ہو رہی ہے اور جواب فٹافٹ، تو مشکل ہے، جواب نہیں دینا چاہیے۔ لیکن ایسی اذانیں ہوتی نہیں، اذان کھینچ کر دیتا ہے اور جواب دینے کے بعد بھی ٹائم بچتا ہے، بس اس کا جواب دینا چاہیے سلام کر۔